والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سورہ مریم کے آواز میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور آپ نے فرمایا کان زکریا نجارن، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے یعنی کارپینٹر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بیٹا مانگا بڑھاپے میں، بیوی مال تھی، خود بھی انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی اور سر کے بال بھی خوب سفید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں تھے اور اللہ سے دعا اس قدر یقین کے ساتھ کی۔ اور وہ جو پس منظر بیان ہوا پیچھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسمی پھل دیکھے، دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بظاہر اگرچہ اسباب نہیں ہے لیکن وہ مجھے بیٹا عطا کرنے میں بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ سے چپکے دعا مانگی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، آہستہ آہستہ چپکے خفیہ طور پر۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، جتنی عاجزی انکساری سے انسان دعا کرے گا اسی قدر زیادہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے دعا کرو عاجزی کرتے ہوئے اور خفیہ طور پر چپکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، بظاہر تو کوئی اسباب نہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں کبھی بھی تجھے پکار کر محروم نہیں رہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی ہو اور تو نے میری دعا کو قبول نہ کیا ہو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ دعا کی قبولیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس طرح کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، اچھی طرح جان لو کہ غافل لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ ان کو ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس طرح انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ میرا وارث بنے، میرے منصب کو سنبھالے، اللہ نے اس بیٹے کو نبی بھی بنایا، اس کا نام یحییٰ بھی رکھا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی نہیں ہوا، ہم نے اس کا نام خود یحییٰ رکھا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اگر بچے کی ولادت جو ہے اس کے امکانات ہوں تو پہلے سے بھی نام سوچا جا سکتا ہے کہ انسان سوچ لے کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے اور بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، تو یہ بھی درست ہے۔ تو بہرحال زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ تیرے پروردگار کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے، اللہ نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تعجب کس بات کا ہے؟ زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 راتیں تندرست ہونے کے باوجود آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور پھر زکریا علیہ السلام بات تو نہیں کر سکتے تھے لیکن تسبیح کر سکتے تھے، زبان پہ اللہ کی تسبیح تحمید۔ چنانچہ قوم کے پاس باہر آئے تو اشارے سے ان کو کہا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ زبان ساتھ نہ دے رہی ہو تب بھی انسان کو دعوت اور تبلیغ کے کام کو ترک نہیں کرنا چاہیے، خواہ اشارے سے ہی انسان لوگوں کو دعوت دے، نیکی کی تلقین کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس لیے بھی ذکر کیا گیا تاکہ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، طہارت اور براءت جو ہے اس کا تذکرہ ہو جائے کہ یہودیوں نے ان پر الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ تو اتنی پاک باز خاتون تھی کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، ان کو
پتہ نہیں چل سکا آنے والا کون ہے. کہنے لگی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان سے تیری پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے میرے قریب نہ آنا اور مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا. چنانچہ اس آنے والے نے بتایا کہ میں تو آپ کے رب کا رسول ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے. مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں. کہنے فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا آپ کے، بالکل اسی طرح آپ کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، آپ کوئی غلط عورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کا پروردگار کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بڑا آسان ہے، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تا قیامت آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا مانگ رہے ہیں، یہاں مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا بغیر خاوند کے اور بغیر شوہر کے. اب مریم علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہے. جب وہ درد ذہ جو ہے اس نے ان کو آ لیا تو بہت پریشان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کس طرح باتیں کریں گے. اصل میں لوگوں کا معاملہ انسان کو پریشان تو کرتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس واقعے میں یہی تربیت دی گئی. مریم علیہ السلام کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتی، یاد تک لوگوں کو نہ رہتی، دنیا سے چلی جاتی. اصل میں تصور کر کے انہوں نے یہ بات کہی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو مریم علیہ السلام تو اتنی پاکیزہ خاتون ہے اور ان یہودیوں نے، ان بدبختوں نے ان پر الزام لگایا. وہ تو یہ سوچ کر اللہ سے یہ ماں کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار کاش میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی اور میرا کوئی تذکرہ بھی نہ ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو آپ حرکت دیجیے، بس تھوڑی سی حرکت دینے کی بات ہے، تازہ کھجوریں گرانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور آپ کے نیچے ایک پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے، کھائیے اور پیئے، اور جو ہے وہ اگر کوئی آپ کو نظر آ جائے تو بس اتنی بات کہنی ہے کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی. یعنی لوگ جو مرضی کہتے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے قوم کے سامنے آئی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. لوگوں نے باتیں بنائی اور کہنے لگی کہ مریم، یہ کہنے لگے مریم یہ کیا لے کے آ گئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی. یعنی جس کے منہ میں جو آیا اس نے بولا، اور لوگوں کا کام تو یہی ہے، لوگوں کا کام تو ہے ہی باتیں کرنا. فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے یہ گود کا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب یعنی تورات دی ہے، ابھی دی نہیں، ملی نہیں، لیکن ملنی تھی. نبوت اور رسالت یقینی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا. چنانچہ انہوں نے بچپن میں اللہ کے حکم سے جو کلام کیا اس میں اس چیز کا بھی ذکر کیا. وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. یعنی یہ ساری باتیں اتنی یقینی ہے کہ گویا اللہ نے مجھے عطا کر دی، نبوت بھی دے دی، کتاب بھی دے دی، جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا. مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین فرمائی ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک، بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا بنایا. والدہ کا اکیلے ذکر اس لیے ہوا کہ چونکہ ان کی ولادت صرف والدہ سے ہوئی تھی، والد کے بغیر ہوئی تھی، اس لیے صرف والدہ کا ذکر ہوا. اور
اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. یعنی جو انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ سرکش انسان ہوتا ہے، وہ شقی بدبخت اور محروم انسان ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ حق بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے بھی بڑی غلط باتیں کی، عیسائیوں نے بھی، کچھ نے ان کو اللہ بنا دیا، کچھ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور طرح طرح کی اپنے غلط ان کے بارے میں جو افکار نظریات ان کو اختیار کیا. فرمایا یہ حق ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے بیان کیا ہے. آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ غفلت میں ہے، ایمان نہیں لا رہے. یہ پورے قرآن مجید میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا ہے. ویسے تو مختلف مقامات پر قیامت کے اوصاف اس کی ہولناکیوں کے اعتبار سے بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں یوم الحسرہ کہا، حسرت کا دن. چونکہ اس دن بڑی حسرتیں ہوں گی. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو حسرت یہ ہوگی کہ کاش ہم نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اسی طرح جو کافر ہوں گے، نافرمان، فاسق، فاجر، وہ حسرت کریں گے کاش ہم نیک ہوتے، ہم نے توحید کو اختیار کیا ہوتا، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی ہوتی. تو ان حسرتوں سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے اتنی تلقین فرمائی گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے رستے پہ چلے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. بستر پہ لیٹتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حسرت کا باعث ہوگا. ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ چیز اس کے لیے مجلس حسرت کا باعث ہوگی. تو انسان کو حد الامکان اپنے آپ کو ان حسرتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا یہ غفلت میں ہے، ایمان نہیں لا رہے. غفلت جو ہے یہ بڑی خطرناک اور بڑی مہلک بیماری، اور آج اکثر لوگوں کو یہی مرض لاحق ہے، غفلت کا مرض. مانتے سب ہے، تسلیم بھی سب کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو بھی دفناتے ہیں، قبرستان کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن غفلت، لاپرواہی، سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہو ہی نہیں رہے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے جب بیدار ہوں گے، لیکن اس کو بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ اس غفلت سے نکل آؤ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور خاص طور پہ یہاں یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی اور ایسے عمدہ اعلیٰ خوبصورت انداز میں دعوت دی، لیکن والد نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. دعوت بالکل واضح تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا اور نہ کسی چیز کو پوشیدہ رکھا گیا. کہا ہے اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کے کسی کام آئے. ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کروں گا. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے. اب ایک طرف تو اتنا خوبصورت انداز اور اتنی ہمدردی اور خیر خواہی کا انداز، والد کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور ایک جو تعلق ہوتا ہے باپ بیٹے کا اس کو ذکر کر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. لیکن والد کیا کہہ رہے؟ ابراہیم تم میرے معبودوں سے منہ موڑ رہے ہو، یہاں سے نکل جاؤ، اگر تم باز نہ آئے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، مجھے چھوڑ کر لمبے عرصے کے لیے چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اب دوبارہ مجھے کبھی نظر نہیں آنا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر بڑا مہربان ہے. آپ لوگ اپنی قوم سے بھی کہا اور والد سے بھی کہا، میں تم سب سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، ان سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں. میں تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا. چنانچہ ہجرت کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹے اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی دیے. پہلے اسماعیل دیے اور پھر بیٹے اسحاق دیے اور پھر ان کو نبی بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کا
تذکرہ فرمایا بلکہ تا قیامت آنے والے جو نبی ہوئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، اور آخری نبی ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نبی و رسولوں کے بعد ایسے ناخلف آئے، ایسے نالائق جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، عنقریب یہ گمراہی سے دوچار ہوں گے یا جہنم کی گہری وادی میں ان کو ڈالا جائے گا والعیاذ باللہ۔ نمازوں کو ضائع کر دینا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی شہوتوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج اکثریت کا یہی حال، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا نہیں کی جاتی، یا نماز پڑھتے ہیں تو جماعت نکال دیتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنی چاہیے، یعنی سنت کے مطابق نماز سیکھتے ہی نہیں، نماز کی دعائیں ہی نہیں آتی، نماز کی دعاؤں کا ترجمہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں مانگ کیا رہے ہیں، پکار اللہ سے کیا، اللہ کو کیا پکار رہے ہیں اور اللہ سے کیا التجائیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو نماز کو ضائع کرنے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نماز کو ضائع کرنا انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی سخت نقصان دہ ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا یہاں ذکر فرمایا ہے، یہ ایک ایسا پل ہے جس کو جہنم کی پشت کے اوپر نصب کیا جائے گا، اور جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی کاٹ سے زیادہ یہ تیز ہوگا۔ ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، اور اس پر کنڈے نصب ہوں گے مختلف گناہوں کے، اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو بجلی کسی جو آگ کے جھپکتے وہاں اس کو عبور کر جائیں گے، اور کچھ بجلی کسی تیزی سے عبور کر جائیں گے، کچھ تیز رفتار جو آندھی ہے اس کے مطابق وہ اس رفتار سے عبور کر لیں گے، کچھ گھڑ سوار جس طرح گھوڑے پر تیز گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس رفتار سے عبور کر لیں گے، کچھ دوڑ کر، کچھ چل کر، اور کچھ ایسے کہ جو چلیں گے پھر گر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گر جائیں گے، اس طرح گھسٹتے گرتے پڑتے بالآخر اس کو عبور کر جائیں گے۔ اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو بالآخر جہنم کے اندر جا گریں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر یاد دلایا ہے کہ پھر انسان کیوں ان مواقع سے غافل ہوتا ہے، اور کیوں اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ ہر ایک نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک آپ اتنی فکر لاحق ہوگی کہ آپ کہیں گے ربی سلم سلم، اے میرے پروردگار بچا لے بچا لے۔ نبیوں رسولوں کی زبانوں پر یہ ہوگا، اور آپ کی زبان پر امتی امتی ربی سلم، یا اللہ میری امت کو بچا لینا، یا اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو سرکش آخرت کا انکار کرتے ہیں، عاص بن وائل، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے عاص بن وائل کے لیے کوئی کام کیا، لوہار تھے، بعض روایتوں میں تلواریں بنا کے دی تھی، اب اس نے اجرت نہیں دی، کہنے لگا کہ جب تک کفر نہیں کرو گے، اسلام نہیں چھوڑو گے، میں تمہاری اجرت نہیں دوں گا۔ کہنے لگے کہ میں تو اس وقت تک کفر نہیں کروں گا جب تک تو مر نہ جائے، مر کر دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، تو میں کفر تو اس وقت بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگا اچھا پھر مرنے کے بعد اگر یہی بات ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر وہاں مجھے مال ملے گا، وہاں آنا، تمہاری اجرت میں وہاں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے کافر مذاق اڑا رہے ہیں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا اس کو جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا، کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک نمونہ ذکر کیا، ایسے کئی بدبخت ہوتے ہیں جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، حساب کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ تو یہی کہا تھا اس نے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان کو پتہ چل جائے گا جب وہاں ان کو عذاب
عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور وہ جو معجزات ان کو عطا کیے گئے، عصا اور ید بیضاء، اس کا بھی ذکر کیا۔ اور یہاں جو خاص چیز ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ تو سینے کا کھل جانا، اور خاص طور پر دعوت اور تبلیغ کے مواقع پر اب فرعون کی طرف جا رہے ہیں، بڑا مشکل مشن ہے اور بڑا خطرہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اس کا رویہ کیسا ہوگا، لیکن اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ کے سامنے کہا بھی کہ یا اللہ ہمیں تو اس سے ڈر ہے۔ اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی نبوت مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ تو فرمایا جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یعنی یہ معیت اللہ تعالیٰ کی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ، یہ غلط ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے شیان شان ہے، صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ تو یہاں اس کی وضاحت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ فرعون کے پاس جا کے نرم بات کرنی ہے، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے نصیحت تو حاصل نہیں کی اور نہ اس کے دل میں کوئی خوف پیدا ہوا، بلکہ اس نے وہ مقابلہ کروایا، وہ سارا آپ جانتے ہیں جادوگر بلا کر بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، جادوگر بھی ایمان لے آئے اور وہ مومن بن گئے۔ اس نے ان کے خلاف بھی سازشیں کی اور ان کو سزا دینے کا سارا منصوبہ بنایا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے، انہوں نے پیچھے سے سامری کے کہنے پر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو سمجھایا، اور سامری کو اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے چھونا نہیں، جنگلات کے اندر نکل گیا اور اسی حالت میں عبرتناک انداز سے جو ہے وہ موت سے دوچار ہوا۔ فرمایا آپ نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں سب کو اس لیے بھیجا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ میزان کا معاملہ بھی بڑا خطرناک۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے میرے خادم ہیں، میرے ماتحت لوگ ہیں، میرے غلام ہیں، اور میں ان کو کوئی بات کہتا ہوں وہ خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، مارتا بھی ہوں، گالیاں بھی دیتا ہوں، ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا دیکھا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو خیانت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اور تم نے جو ان کو مارا ہے اور برا کہا ہے، اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری مار اور تمہارا ان کو برا بھلا کہنا زیادہ ہوا اور ان کی خیانت اور نافرمانی کم درجے کی ہوئی تو پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا، وہ تو انصاف کا ترازو ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ اگر زیادتی کی ہوئی، تمہاری مار زیادہ ہوئی، ان کی خیانت ان کی نافرمانی کم ہوئی اور تمہارا ان کو برا بھلا کہنا زیادہ ہوا تو پھر حساب دینا پڑے گا۔ وہ صحابی کہنے، اور پھر آپ نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے میں تو یہ حساب نہیں دے سکتا، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ قیامت کے مراحل ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، بڑا لمبا عرصہ، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ بڑے خوبصورت یہ کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ذکر بھی اس لیے کی ہیں۔ یونس علیہ السلام اندھیروں میں ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا، سمندر کی تہ کا اندھیرا اور رات کی تاریکی، اللہ سے دعا کر رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اس کے وظیفے خاص کر لیے گئے نا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے طور پر ٹھنڈی گرم تاثیریں بھی مقرر کر رکھی ہیں، کہتے ہیں جی اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اگر زیادہ دفعہ پڑھا تو اس کی تاثیر گرم ہے، نقصان ہو جائے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی دعائیں قرآن مجید میں وارد ہیں یا احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، جن کی تعداد بیان نہیں ہوئی، قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی تعداد کو مقرر کرنا، ایسے ذکر اور ایسی دعا کی کہ جس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ کسی کا تجربہ بھی ہے، لیکن اس کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں کو وہ عدد بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اگر دل سے پڑھی جائے، سمجھ کر پڑھی جائے، پورے یقین سے پڑھی جائے، چاہے ایک دفعہ ہی انسان پڑھ لے تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس طرح عدد کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ تاثیریں مقرر کرنا کہ ٹھنڈی تاثیر ہے، گرم تاثیر ہے، اور اتنی دفعہ زیادہ پڑھ لی تو پھر نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھا جائے اور عقیدہ بنا کر پڑھا جائے اور زیادہ زیادہ پڑھا جائے، تعداد کو خاص نہ کرے۔ آپ جتنی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے رب سے مانگے تو فلیکثر، خوب زیادہ مانگے، اللہ سے زیادہ زیادہ مانگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دعا کے ذریعے جو مسلمان بھی کسی چیز میں بھی اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ نصف رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے اور آدھا نصف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے یا اللہ جتنے روزے ہم نے رکھے اور قیام کیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور بقیہ روزے رکھنے اور قیام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے ان ایام میں عبادت کرنے، عبادت میں محنت کرنے، اور خاص طور پر یہ جو آخری اشعار ہے، اعتکاف اور دیگر جو نیک اعمال ہیں اور قیام، یہ ساری چیزیں جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔